ویب کی فرسٹ فارم ہے لیڈل، سیکنڈ فارم ہے لیڈلڈ، تھرڈ فارم ہے لیڈلڈ، فورتھ فارم ہے لیڈولین، جس کا مطلب ہے ڈوئی چلانا. ڈوئی یعنی کہ بڑا چمچ جو سالن میں چلایا جاتا ہے. اب آپ نے ان چار الفاظ کو بہترین انداز میں ذہن نشین کرنا ہے، کیونکہ آگے جا کے ہم نے ان چار الفاظ کی پریکٹس کرنی ہے. لیڈل دا ڈش، سالن میں ڈوئی چلاؤ. یہ ایک غیر مہذب انداز تصور کیا جاتا ہے. یو شیل اباؤٹ ٹو لیڈل دا ڈش، آپ سالن میں ڈوئی چلائیں. یہ ایک ریکویسٹ ہے جو کہ مہذب انداز تصور کیا جاتا ہے. یو شیل لیڈر ٹو لیڈل دا ڈش، آپ بعد میں سالن میں ڈوئی چلائیں. یہ ایک ریکویسٹ ہے جو کہ ایک مہذب انداز تصور کیا جاتا ہے. یو شیل ارلیئر ٹو لیڈل دا ڈش، آپ پہلے سالن میں ڈوئی چلائیں. یہ ایک ریکویسٹ ہے جو کہ مہذب انداز تصور کیا جاتا ہے. یو شیل ٹو لیڈل دا ڈش کوائٹ ایٹ 8 o'clock، آپ ٹھیک 8 بجے سالن میں ڈوئی چلائیں. یہ ایک ریکویسٹ ہے جو کہ مہذب انداز تصور کیا جاتا ہے. یو شیل ٹو لیڈل دا ڈش کوائٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم، آپ بالکل ٹھیک وقت پر سالن میں ڈوئی چلائیں. یہ ایک ریکویسٹ ہے جو کہ مہذب انداز میں بولا جاتا ہے. یو ہیو اباؤٹ ٹو لیڈل دا ڈش، آپ ہر صورت ابھی اور اسی وقت سالن میں ڈوئی چلاؤ. یہ ایک حکم ہے جس میں کوئی رعایت نہیں. یو ہیو لیڈر ٹو لیڈل دا ڈش، آپ ہر صورت بعد میں سالن میں ڈوئی چلاؤ. یہ ایک حکم ہے جس میں کوئی رعایت نہیں. یو ہیو ارلیئر ٹو لیڈل دا ڈش، آپ ہر صورت پہلے سالن میں ڈوئی چلاؤ. یہ ایک حکم ہے جس میں کوئی رعایت نہیں. یو ہیو ٹو لیڈل دا ڈش کوائٹ ایٹ 8 o'clock، آپ نے ہر صورت ٹھیک 8 بجے سالن میں ڈوئی چلانا ہے. یہ ایک حکم ہے جس میں کوئی رعایت نہیں. یو ہیو ٹو لیڈل دا ڈش کوائٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم، آپ نے بالکل ٹھیک وقت پر سالن میں ڈوئی چلانا ہے. یہ ایک حکم ہے جس میں کوئی رعایت نہیں. شیل اور شوڈ کے ساتھ ہم ویب کی فرسٹ فارم تب استعمال کرتے ہیں جب کوئی کام بار بار دہرایا جاتا ہو. یو شیل لیڈل دا ڈش، بہت اچھا کرتے ہو جو آپ سالن میں ڈوئی چلاتے ہو. یو شوڈ لیڈل دا ڈش، بہت اچھا کرتے تھے جو آپ سالن میں ڈوئی چلاتے تھے. شیل اور شوڈ کے ساتھ ہم ویب کی انفینیٹیو فارم تب استعمال کرتے ہیں جب کوئی کام فیوچر میں صرف ایک بار کرنا ہو. یو شیل ٹو لیڈل دا ڈش، بہت اچھا ہوگا جو آپ سالن میں ڈوئی چلاؤ گے. یو شوڈ ٹو لیڈل دا ڈش، بہت اچھا ہوا جو آپ نے سالن میں ڈوئی چلا لی. یو شیل بی لیڈلنگ دا ڈش، بہت اچھا ہوا جو اس وقت آپ سالن میں ڈوئی چلا رہے ہیں. یو شوڈ بی لیڈلنگ دا ڈش، بہت اچھا ہوا جو اس وقت آپ سالن میں ڈوئی چلا رہے تھے. یو شیل نیو بی لیڈلنگ دا ڈش، یہ تو بہت اچھی بات ہے جو آپ روزانہ اس وقت سالن میں ڈوئی چلا رہے ہوتے ہیں. یو شوڈ دین بی لیڈلنگ دا ڈش، یہ تو بہت اچھی بات تھی جو آپ روزانہ اس وقت سالن میں ڈوئی چلا رہے ہوتے تھے. یو شیل بی لیڈلنگ دا ڈش ایٹ 8 o'clock، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے جو آپ روزانہ رات 8 بجے سالن میں ڈوئی چلا رہے ہوتے ہیں. یو شوڈ بی لیڈلنگ دا ڈش ایٹ 8 o'clock، یہ تو بہت ہی اچھی بات تھی جو آپ روزانہ رات 8 بجے سالن میں ڈوئی چلا رہے ہوتے تھے. یو شیل ہیو لیڈلڈ دا ڈش، بہت اچھا کیا جو آپ نے سالن میں ڈوئی چلائی. یو شوڈ ہیو لیڈلڈ دا ڈش، بہت اچھا کیا تھا جو آپ نے سالن میں ڈوئی چلائی تھی. یو شیل ہیو بین لیڈلنگ دا ڈش، بہت اچھا ہوا جو آپ اب تک سالن میں ڈوئی چلاتے آ رہے ہو. یو شوڈ ہیو بین لیڈلنگ دا ڈش، بہت اچھا ہوا جو آپ اس وقت تک سالن میں ڈوئی چلاتے رہے. فرسٹ کویسچن ہے ہو ڈز اٹ لیڈل دا ڈش، سالن میں ڈوئی کون چلاتی ہے یا کون چلاتا ہے؟ آنسر ہے عالیہ ڈز، یعنی کہ عالیہ. ٹھیک ہے، آنسر آپ نے بس اتنا ہی دینا ہے، اس سے نہ کم دینا ہے نہ زیادہ دینا ہے. اب یہاں پر عالیہ کے ساتھ ہم نے ڈز کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ کویسچن میں ہمارے پاس ہیلپنگ ورب میں ڈز کا استعمال ہوا ہے. ہو ڈز، تو آنسر میں بھی ڈز اس لیے آیا. ٹھیک ہے. سیکنڈ کویسچن ہے ہو از اٹ لیڈلنگ دا ڈش، اس وقت سالن میں ڈوئی کون چلا رہی ہے؟ تو آنسر ہے عالیہ از، یعنی کہ عالیہ. اب عالیہ کے ساتھ ہم نے از ہیلپنگ ورب کیوں استعمال کی؟ کیونکہ کویسچن میں ہمارے پاس از ہیلپنگ ورب استعمال ہوئی ہے، ہو از اٹ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ کویسچن ہے ہو ہیز اٹ لیڈلڈ دا ڈش، سالن میں ڈوئی کس نے چلائی؟ اب یہاں آنسر میں ہے عالیہ ہیز، یعنی کہ عالیہ نے چلائی. آنسر آپ نے بس اتنا ہی دینا ہے، اس سے کم زیادہ نہیں دینا، نہ ہی کم دینا ہے نہ زیادہ دینا ہے. اب یہاں پر عالیہ کے ساتھ ہم نے ہیز ہیلپنگ ورب کیوں استعمال کی؟ کیونکہ کویسچن میں ہو کے ساتھ ہم نے ہیز ہیلپنگ ورب استعمال کی ہے، اس لیے آنسر میں بھی ہیز ہی آئے گا. فورتھ کویسچن ہے لاسٹ کویسچن ہو ہیز اٹ ٹو لیڈل دا ڈش، سالن میں ڈوئی کس نے چلانا ہے، یا سالن میں ڈوئی کون چلائے گا، یا
سالن میں ڈوئی کون چلائے گی؟ جس کا آنسر ہے عالیہ ہے، یعنی کہ عالیہ۔ آنسر بس آپ نے اتنا ہی دینا ہے، نہ کم دینا ہے نہ زیادہ دینا ہے۔ اب فرسٹ کویسچن کا آنسر کیا ہے؟ عالیہ ڈز، سیکنڈ عالیہ از، تھرڈ عالیہ ہیز اور فورتھ عالیہ ہیز۔ اب ہم ہیو ٹو کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال سیکھیں گے اور ول کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم سیکھیں گے۔ ہیو ٹو کے ساتھ ہم ورب کی فرسٹ فارم تب استعمال کرتے ہیں جب کوئی کام ہمیں فیوچر میں ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے، اور ول کے ساتھ ہم ورب کی فرسٹ فارم تب استعمال کرتے ہیں جب کوئی کام ہمیں فیوچر میں بار بار کرنا ہوگا۔ تو فرسٹ سینٹینس ہے آئی ہیو ٹو لیڈل دا ڈش، میں نے سالن میں ڈوئی چلانا ہے یا میں سالن میں ڈوئی چلاؤں گا۔ سیکنڈ آئی ول لیڈل دا ڈش، میں سالن میں ڈوئی چلایا کروں گا۔ اب ہم ورب کی سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم کے درمیان فرق سیکھیں گے اور ان کا باقاعدہ استعمال سیکھیں گے۔ فرسٹ سینٹینس ہے آئی لیڈلڈ دا ڈش، یہاں لیڈلڈ جو ہے یہ ورب کی سیکنڈ فارم ہے۔ یہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب کوئی کام ہم ماضی میں بار بار دہراتے تھے یا بار بار کرتے تھے۔ تو آئی لیڈلڈ دا ڈش ایٹ 7 o'clock، اس کا مطلب ہے کہ میں روزانہ 7 بجے سالن میں ڈوئی چلاتا تھا، بار بار کی بات ہو رہی ہے۔ سیکنڈ سینٹینس ہے آئی ہیو لیڈلڈ دا ڈش ایٹ 7 o'clock، میں نے 7 بجے سالن میں ڈوئی چلائی، یعنی کہ ایک بار کی بات ہو رہی ہے، ایک دفعہ کی بات ہو رہی ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے میں کیا ہے کہ میں ڈوئی چلاتا تھا اور سیکنڈ میں کیا ہے کہ میں نے ڈوئی چلائی، دونوں میں 7 بجے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں یہی فرق ہے۔ ہیڈ ٹو اور ول ہیو ٹو کے بعد ہم ورب کی فرسٹ فارم تب استعمال کرتے ہیں جب جملے میں ہمارے پاس آفٹر لفظ ہوگا یا آفٹر کا مطلب ہوگا، سینس ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثلاً فرسٹ سینٹینس آئی ہیڈ ٹو لیڈل دا ڈش آفٹر 7 o'clock، میں نے 7 بجے کے بعد سالن میں ڈوئی چلائی، میں نے 7 بجے کے بعد سالن میں ڈوئی چلائی۔ سیکنڈ آئی ول ہیو ٹو لیڈل دا ڈش آفٹر 7 o'clock، میں 7 بجے کے بعد سالن میں ڈوئی چلاؤں گا، میں 7 بجے کے بعد سالن میں ڈوئی چلاؤں گا۔ ایک پاسٹ کی بات ہو رہی ہے ماضی کی اور ایک فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ ہیڈ اور ول ہیو کے بعد ہم ورب کی تھرڈ فارم تب استعمال کرتے ہیں جب جملے میں ہمارے پاس بیفور لفظ ہوگا یا بیفور لفظ کا مطلب ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ترجمے کو نہیں دیکھنا۔ مثلاً فرسٹ سینٹینس ہے آئی ہیڈ لیڈلڈ دا ڈش بیفور 8 o'clock، اب یہاں پر بیفور لفظ ہے جملے میں، لیکن یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی کے لیے ہم ہیڈ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ آئی ہیڈ لیڈلڈ دا ڈش بیفور 8 o'clock، یعنی کہ میں نے 8 بجے سے پہلے سالن میں ڈوئی چلائی، یا میں نے 8 بجے سے پہلے سالن میں ڈوئی چلائی تھی۔ آپ نے اردو کو نہیں دیکھنا، صرف بیفور لفظ کو دیکھنا ہے۔ سیکنڈ سینٹینس ہے آئی ول ہیو لیڈلڈ دا ڈش بیفور 8 o'clock، یعنی کہ میں 8 بجے سے پہلے سالن میں ڈوئی چلاؤں گا یا میں 8 بجے سے پہلے سالن میں ڈوئی چلا چکا ہوں گا۔ آپ نے اردو کو نہیں دیکھنا، یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ فرسٹ سینٹینس پاسٹ کے لیے ہے اور سیکنڈ سینٹینس فیوچر کے لیے۔ اب ترجمے پر انتہائی غور فرمائیں۔ آم لیڈلنگ دا ڈش، اس وقت میں سالن میں ڈوئی چلا رہا ہوں۔ آم ناؤ لیڈلنگ دا ڈش، میں روزانہ اس وقت سالن میں ڈوئی چلا رہا ہوتا ہوں۔ آم لیڈلنگ دا ڈش ایٹ 8 o'clock، میں روزانہ 8 بجے سالن میں ڈوئی چلا رہا ہوتا ہوں۔ فرسٹ سینٹینس ایک بار کے لیے ہے، سیکنڈ اور تھرڈ سینٹینس یہ بار بار کے لیے ہے۔ اب سمجھنے کے لیے ترجموں پر انتہائی غور کریں۔ آئی واز لیڈلنگ دا ڈش، ٹھیک اسی وقت میں سالن میں ڈوئی چلا رہا تھا۔ آئی واز دین لیڈلنگ دا ڈش، ٹھیک اسی وقت میں روزانہ سالن میں ڈوئی چلا رہا ہوتا تھا۔ آئی واز لیڈلنگ دا ڈش ایٹ 8 o'clock، 8 بجے میں روزانہ سالن میں ڈوئی چلا رہا ہوتا تھا۔ اب آپ نے ترجموں پر انتہائی غور کر کے تینوں جملوں میں فرق سمجھنا ہے۔ فرسٹ سینٹینس ہے آئی ول بی لیڈلنگ دا ڈش، تب میں سالن میں ڈوئی چلا رہا ہوں گا، یا ٹھیک اسی وقت میں سالن میں ڈوئی چلا رہا ہوں گا، یہ ایک دفعہ کی بات ہو رہی ہے۔ سیکنڈ سینٹینس ہے آئی ول دین بی لیڈلنگ دا ڈش، ٹھیک اسی وقت میں روزانہ سالن میں ڈوئی چلا رہا ہوتا ہوں گا، یہ بار بار کی بات ہو رہی ہے، ریپیٹڈ ایکشن کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک عمل کو بار بار دہرایا جائے گا لیکن ٹھیک اسی وقت۔ اچھا، تھرڈ سینٹینس ہے آئی ول بی لیڈلنگ دا ڈش ایٹ 8 o'clock، 8 بجے میں روزانہ
سالن میں ڈوئی چلا رہا ہوتا ہوں گا. یہ بار بار کی بات ہو رہی ہے، یعنی روزانہ 8 بجے جو ہے میں اس کام میں بیزی رہوں گا. یہ بار بار کی بات ہو رہی ہے. فرسٹ سینٹینس ایک دفعہ کے لیے ہے، سیکنڈ اور تھرڈ سینٹینس جو ہے یہ بار بار کے لیے ہے. جو کام ہم بار بار کرتے ہیں ان کاموں کو یا ان ایکشنز کو ہم ریپیٹڈ ایکشنز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلاً کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام کام ہم بار بار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہیں ہم ریپیٹڈ ایکشنز کہتے ہیں. تو ہر ریپیٹڈ ایکشن شروع کرنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. مثلاً رات کو ہم سوتے ہیں تو سونا ہمارا ریپیٹڈ ایکشن ہے کیونکہ ہم ہر رات سوتے ہیں. تو رات کو کس ٹائم سوتے ہیں یعنی آغاز کس ٹائم کرتے ہیں. اسی طرح صبح ہم اٹھتے ہیں تو صبح کس ٹائم اٹھتے ہیں. تو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس ٹائم مجھے سونا ہوتا ہے، اس ٹائم مجھے جاگنا ہوتا ہے، اس ٹائم مجھے آفس پہنچنا ہوتا ہے. تو جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح پریزنٹ میں کرتے ہیں یعنی آج کل کس ٹائم ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے، ماضی میں جو ہے کس ٹائم کرنا پڑتا تھا، اور جب ہم فیوچر میں جائیں گے، فیوچر میں ایک کام شروع کریں گے تو فیوچر میں یہ کام کس ٹائم جو ہے ہمیں شروع کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو 3 زمانوں میں جو ہے 3 ادوار میں ہم یہ جملے بنانا سیکھیں گے آج. تو پہلا جملہ دیکھیں، آم ٹو لیڈل دا ڈش. اب لیڈل دا ڈش کی جگہ آپ کوئی بھی جملہ لکھ سکتے ہیں، آم ٹو آئے گا. ٹھیک ہے، آم ٹو لیڈل دا ڈش ایٹ 8 o'clock. مجھے 8 بجے سالن میں ڈوئی چلانا ہوتا ہے. آئی واز ٹو لیڈل دا ڈش ایٹ 8 o'clock. مجھے 8 بجے سالن میں ڈوئی چلانا ہوتا تھا. آئل بی لیڈل دا ڈش ایٹ 8 o'clock. مجھے 8 بجے سالن میں ڈوئی چلانا ہوتا ہوگا. اب ہم کمپلیٹ ریپیٹڈ ایکشنز بنانا سیکھیں گے تینوں ٹینسز میں، پریزنٹ ٹینس میں بھی، پاسٹ ٹینس میں بھی اور فیوچر ٹینس میں بھی. تو فرسٹ سینٹینس ہے آئی لیڈل. یہاں لیڈل فرسٹ فارم ہے. آئی لیڈل دا ڈش بیفور 8 o'clock. میں 8 بجے سے پہلے سالن میں ڈوئی چلاتا ہوں. یہ بار بار کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح فرسٹ سینٹینس میں ہم بیفور کی جگہ آفٹر بھی کہہ سکتے ہیں. آئی لیڈل دا ڈش آفٹر 8 o'clock. میں 8 بجے کے بعد سالن میں ڈوئی چلاتا ہوں. یعنی اس جملے کو آپ بیفور میں بھی کہہ سکتے ہیں، آفٹر میں بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سیکنڈ سینٹینس ہے آئی لیڈلڈ دا ڈش بیفور 8 o'clock. اب یہاں آئی لیڈلڈ یہ سیکنڈ فارم ہے. ٹھیک ہے، تھرڈ فارم نہیں ہے، سیکنڈ فارم ہے. تو آئی لیڈلڈ دا ڈش بیفور 8 o'clock. میں 8 بجے سے پہلے سالن میں ڈوئی چلاتا تھا. یا آئی لیڈلڈ دا ڈش آفٹر 8 o'clock. میں 8 بجے کے بعد سالن میں ڈوئی چلاتا تھا. میں 8 بجے سے پہلے سالن میں ڈوئی چلاتا تھا، میں 8 بجے کے بعد سالن میں ڈوئی چلاتا تھا. اور فرسٹ سینٹینس میں 8 بجے سے پہلے سالن میں ڈوئی چلاتا ہوں یا میں 8 بجے کے بعد سالن میں ڈوئی چلاتا ہوں. اسی طرح تھرڈ سینٹینس دیکھیں، آئی لیڈل دا ڈش بیفور 8 o'clock. میں 8 بجے سے پہلے سالن میں ڈوئی چلایا کروں گا. یا آئی لیڈل دا ڈش آفٹر 8 o'clock. میں 8 بجے کے بعد سالن میں ڈوئی چلایا کروں گا. اب ہم آم ٹو اور آئف ٹو میں فرق سیکھیں گے، لیکن اپنے ترجموں پر خصوصی توجہ دینا ہے. فرسٹ سینٹینس ہے آم ٹو لیڈل دا ڈش ایٹ 8 o'clock. مجھے 8 بجے سالن میں ڈوئی چلانا ہوتا ہے. یعنی یہ روزانہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، روزانہ 8 بجے کی بات ہو رہی ہے کہ اس ٹائم مجھے یہ کام کرنا سٹارٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ روزانہ 8 بجے مجھے سالن میں ڈوئی چلانا سٹارٹ کرنا ہوتا ہے. سیکنڈ سینٹینس ہے آئی ہیو ٹو لیڈل دا ڈش ایٹ 8 o'clock. مجھے 8 بجے سالن میں ڈوئی چلانا ہے یا میں 8 بجے سالن میں ڈوئی چلاؤں گا. یہ ایک بار کی بات ہو رہی ہے اور فیوچر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ سینٹینس کیا ہے، آم ٹو لیڈل دا ڈش ایٹ 8 o'clock. مجھے 8 بجے سالن میں ڈوئی چلانا ہوتا ہے. سیکنڈ سینٹینس آئی ہیو ٹو لیڈل دا ڈش ایٹ 8 o'clock. مجھے 8 بجے سالن میں ڈوئی چلانا ہے.